أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، محفل درس قرآن میں ہم آپ سبوں کا استقبال کرتے ہوئے بے حد خوشی و مسرت کا احساس کر رہے ہیں۔ آج سورہ تکاثر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کا معنی و مفہوم اب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تم کو کثرت مال و اسباب کی ہوس، فخر اور ریس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اسی غفلت میں قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب قیامت میں یا موت کے بعد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں دوبارہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا روش ٹھیک نہیں ہے۔ عنقریب آخرت میں یا موت کے بعد تم اس حقیقت کو جان لو گے۔ ہرگز نہیں، اگر تم کو اپنی روش اور اس کے انجام کا یقینی علم ہوتا تو تم دنیا میں کھو کر آخرت کو نہ بھولتے۔ تم اپنی اس غفلت اور حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ پھر سن لو کہ تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، اور اس دن اللہ کی عدالت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرات، سورہ تکاثر بہت جامع اور بہت سارے مضامین سے پر صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں انسان کی فطرت کا ذکر کیا ہے۔ انسان کی یہ فطرت کہ اس کو چیزوں میں بہتات کی خواہش ہے، اور وہ ایک دوسرے سے ہر دم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کے اندر فخر اور دوسرے سے خود کو نمایاں کرنے، خود کو بڑا دکھانے کی خواہش بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے سلسلے میں اس کے رویے، آخرت کے سلسلے میں اس کی غفلت، اور اس طرح کے دوسرے مضامین کا ذکر اس صورت میں بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آئیے چند نکات پر آج کی اس محفل میں ہم چرچا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس صورت میں جو پہلی آیت ہے، الہاکم التکاثر، تم کو تکاثر نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ تکاثر کی وجہ سے تم غفلت میں پڑ گئے،
یہاں لفظ الہا لہو سے مستق ہے، اور لہو کہتے ہیں اس دھن کو، اس غفلت کو جو کسی چیز میں غیر معمولی انہماک کے نتیجے میں، کسی چیز کے ساتھ غیر معمولی تعلق اور اشتغال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے التکاثر، تکاثر کثرت سے مستق ہے، اور اس کے معانی میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سے پہلی چیز تو ہے طلب کثرت، کسی چیز کا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش۔ اور تکاثر کے مفہوم میں مسابقت بھی شامل ہے، مقابلہ، ایک طرح کا ریس کہ چیزیں کثرت سے حاصل کرنی ہے، اور اس حصول میں، اس طلب میں سب سے آگے بڑھنا ہے، اس ریس میں سب سے آگے نکلنا ہے۔ تو مسابقت اور تقابل کا مفہوم بھی تکاثر میں شامل، اور ساتھ ساتھ تفاخر بھی، یعنی فخر کرنا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں اتنی مقدار میں ہیں، اس معاملے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو الہاکم التکاثر، تم کو کثرت مال و اسباب کی ہوس، فخر اور ریس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسان کی اس فطرت کا بڑی جامعیت، بڑے اختصار اور بڑے حسین پیرائے میں ذکر کیا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ کثرت کا طلبگار ہے، بلکہ وہ مال و اسباب دنیا، اسباب دنیا کی تلاش میں، ان کی طلب میں اس قدر غافل ہو گیا ہے کہ اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، بس اس کو یہ چیزیں چاہیے، اور اتنی چاہیے کہ کوئی اس کا مقابل نہ ہو، اور وہ سب سے آگے بڑھ جائے، اور پھر یہ چیزیں حاصل کر کے یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ آگے وہ سر بسجود ہو، بلکہ وہ فخر کرے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں، ہم سے طاقتور کوئی نہیں، ہم سے زیادہ قوت و اقتدار میں بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو یہ ہے اس فقرے کا مفہوم اور اس فقرے کی ضامیت، الہاکم التکاثر، تم کو کثرت مال و اسباب کی ہوس، فخر اور ریس نے غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی، تمہاری دنیاوی زندگی ختم ہو گئی۔ کیا تمہارا یہ روش غلط صحیح ہے؟ کیا تمہارا یہ روش غلط نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی کے لحاظ سے قیامت اور موت کا جو فاصلہ ہے وہ بہت دور نہیں ہے۔ وہ خالق و مالک ہے،
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا وہ اپنے اعتبار سے عنقریب کا لفظ استعمال فرما رہا ہے کہ عنقریب یہ قیامت بھی ہو سکتا ہے. اور اگر انفرادی طور پر ہر انسان کی بات کی جائے تو ہر انسان کی قیامت تو اس کی موت کے ساتھ شروع ہو ہی جاتا ہے، اور اس کو ان حقائق کا علم ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ متنبع فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تمہارا یہ روش ٹھیک نہیں ہے. عنقریب آخرت میں یا موت کے بعد تم کو اپنے اس روش کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. ہرگز نہیں، اگر تم کو اپنی روش اور اس کے انجام کا یقینی علم ہوتا تو تم دنیا میں کھو کر آخرت کو یوں نہ بھولتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ 6 آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس روش کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس غفلت اور حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے. پھر سن لو کہ تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ اللہ کی عدالت میں تم کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا رہا. بنیادی طور پر کہ انسان دنیا کے چکر میں، اسباب دنیا کے چکر میں آخرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے، اپنے اس دنیا میں بھیجے جانے کے پیچھے جو مقصد ہے اس مقصد سے وہ غافل ہو گیا ہے. تو غفلت میں مبتلا ہونے والے لوگ آیت کریمہ کے عموم کی وجہ سے 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، افراد بھی اور اقوام بھی. بسا اوقات لوگ انفرادی طور پر آخرت سے اور مقصد حیات سے غافل ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ غفلت قومی، اجتماعی طور پر ہوتی ہے کہ پوری قوم، پورا معاشرہ، پورا ملک یا اس سے بھی بڑے خطہ ارض کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے اس مقصد سے جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال غفلت میں مبتلا ہونے والے افراد اور اقوام دونوں ہی ہیں، اور ہر زمانے کے لوگ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے اس کے مخاطب ہیں. ہر ایک کو اس بات سے متنبع کیا گیا ہے کہ بہرحال کچھ بھی ہو جائے، حالات کچھ بھی ہوں، معاملات کیسے بھی رہیں، ان کو اپنے مقصد حقیقی سے غافل نہیں ہونا ہے. اور الہاکم التکاثر، تکاثر نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. تو غفلت میں
डालने वाली चीजें भी सारी दुनिया की चीजें हो सकती हैं, मालो दौलत भी हो सकता है, तफरीह और इंटरटेनमेंट के जराए हो सकते हैं, बेशुमार जराए, जदीद कदीम, मौसीकी, नाच गाने, कहानियां, फिल्में और भी उस तमाम तरह की तफरीहात इस में शामिल होंगी जो क़यामत तक इंसान अपने लिए बनाएगा, पैदा करेगा, और जिसमें खोकर वो अपने मकसद हकीकी को भूल जाएगा। गफलत में मुब्तला करने वाली चीजें असबाब लज्जत हो सकती हैं, सामाने आयशो इशरत हो सकती हैं, और वो तमाम गैर जरूरी मताउ दुनिया, शोहरतो, नामवरी, हवस इख्तदार, इज्जत का शौक, आप जो कुछ चाहें, जो भी चीजें चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। वो तमाम चीजें जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से, आखिरत से, क़यामत से, हिसाब व किताब से, जन्नत व जहन्नम से गाफिल कर दे, वो तमाम की तमाम चीजें अत्तकासुर में शामिल हैं। इंतहाई जामे लफ्ज जिसमें हकाइक का खजाना मौजूद है, छुपा हुआ है। अल्हाकुमुत तकासुर, तुमको तकासुर ने गफलत में डाले रखा है। बहुत ही अहम मज़मून इस सूरे के अंदर बयान किया गया है, और इस सूरे के आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, और फिर तुमको उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, दरियाफ्त किया जाएगा। जब क़यामत कायम होगी, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगेगी, तो इंसान को उन तमाम नेमतों के बारे में पूछा जाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता की है। वो नेमतें भी जो उसकी कोशिशों के बगैर उसको अता हुई है, और वो नेमतें भी जिनके लिए उसने तगदो की है, जिद्दोजहद की है, कोशिश की है। अमन की नेमत, फराग बाली की नेमत, फुर्सत की नेमत, सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत, माल औलाद की नेमत, बीवी शोहर की नेमत, वालिदैन की नेमत, दोस्तों अहबाब की नेमत, खाने पीने की नेमत, घर मकान की नेमत, उलूम व फनून की नेमत, गर्ज तमाम नेमतें जिससे इंसान इस दुनिया में इस्तिफादा कर रहा है, अगर उन नेमतों के साथ, उन नेमतों को हासिल करने के बाद वो गलत राह पर चलता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन की खिलाफ वर्जी करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की नाफरमानी करता है, अगर वो ऐसी जिंदगी गुजारता है कि जिस जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने रोका है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उससे उसकी नेमतों के बारे में पूछेगा, उससे सवाल किया जाएगा, और फिर इंसान का मामला बड़ा खतरनाक मरहले में दाखिल हो जाएगा। बहरहाल ये इंतहाई जामे सूरत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मज़ामीन को बड़ी खूबसूरती के साथ
اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس صورت سے جو باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف دنیا کو مطلوب و مقصود بنانے کی گنجائش بہرحال نہیں ہے۔ یہ دنیا یقیناً اسی لیے ہے کہ ہم یہاں پر اسباب حیات کو استعمال کر کے ایسی زندگی گزاریں جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں انسان کی صفت تکاثر کو، انسان کی فطرت تکاثر کو جس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے اس کے کیا کہنے ہیں۔ مجھ کو جب کبھی بھی اس صورت پر غور کرتا ہوں اور تکاثر کے لفظ پر غور کرتا ہوں تو ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے کہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اس شخص کے بارے میں جسے دنیا لیوپولڈ کہتی تھی، لیوپولڈ ویوز، ایک یہودی صحافی عالم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے بدلت ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ لیوپولڈ کے مطالعے میں قرآن کریم تھی، قرآن کریم کو وہ پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کے مضامین سے وہ متاثر تھے۔ وہ اسلام کی طرف اپنے مطالعے کی وجہ سے یا عربوں کے کلچر کو، ان کے ماحول کو دیکھنے کی وجہ سے مائل ہو رہے تھے، لیکن ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ ان کا دل بول اٹھے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک سفر کے دوران انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مصروف ہیں، ہر شخص کسی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے، مسابقت کی کیفیت ہے اور ہر شخص کو ایسا لگتا ہے کہ جلدی ہے، کچھ حاصل کرنے کی فکر میں ہے، اس پر کچھ حاصل کرنے کی دھن سوار ہے، اور اس کے کچھ ہی لمحات کے بعد، کچھ ہی وقتوں کے بعد ان کو قرآن کریم کی یہ سورہ تکاثر پڑھنے کا موقع ملا اور ان کو محسوس ہوا کہ آج کا انسان جس حرص میں، جس ہوس میں، جس ریس میں مبتلا ہے کہ اس کو بس اس بات کی دھن ہے کہ وہ اسباب مالو، اسباب دنیا کو، زندگی گزارنے کے اسباب کو، عیش و عشرت کو حاصل کرے اور وہ ایک دوسرے سے اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بیان آج کے انسان کی ہے، آج کے انسان کی یہ کیفیت ہے۔ ہر انسان اسی کوشش میں مبتلا نظر آتا ہے اور اس انسانی فطرت کو جو آج ہمارے دور میں انسانوں پر طاری ہے، ایک 1400 سال پہلے تحریر کی گئی کتاب میں بھلا کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کوئی انسان اس کیفیت کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور ان کے دل نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس سے بہتر ہماری فطرت، انسانوں کی فطرت کو کون جان سکتا ہے؟ یقیناً اللہ نے ہی انسان کی فطرت کو اس کے اندر رکھا ہے اور اسی نے اس کی اس فطرت کو اپنی کتاب میں، اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ لیوپولڈ ویز محمد اسد ہو گئے
اور انہوں نے جو کارنامے اس کے بعد انجام دیے، اپنے جو تحریریں لکھی، اپنے اسلام کے آنے کی طرف کے واقعات لکھے، اس سے دنیا واقف ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی یہ صورت ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہم کو بتا رہی ہے کہ غفلت کی زندگی گزار کے ہم اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب، مقبول اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا، ایک بیداری والی، چوکنے والی زندگی گزارنی پڑے گی، جس میں ہم کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، آخرت کی یاد سے اور آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔